السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ خفیہ ایجنسیاں کس طرح سے ناکام ہو چکی ہیں اور زمان پارک میں سرچ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ پولیس کس طرح سے ایک فوجی جرنیل کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس وقت ملک میں ایک شرمناک کھیل شروع ہو چکا ہے، کپتان ورسز اسٹیبلشمنٹ۔ ایک فیصلہ کن جنگ شروع ہو چکی ہے اور ملک کے اندر جس طرح سے دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ چکی ہیں اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ پشاور کے اندر جو حملہ ہوا وہ پشاور کی انتہائی سینسٹیو جگہ تھی، یعنی وہ پشاور کا ریڈ زون تھا کہ وہاں پر ریڈ زون میں پولیس کے ہیڈ کوارٹر پر مسجد کے اندر بلاسٹ ہوا اور 105 لوگ شہید ہوئے۔ اور رات کو جو کراچی کے اندر کارروائی ہوئی وہ کراچی پولیس کا ہیڈ آفس تھا، یعنی ٹیررسٹ اس طرح ہیڈ آفس اور انتہائی سینسٹیو جگہوں پر اس طرح جاتے ہیں جیسے کسی پارک میں جانا ہوتا ہے۔ یعنی بڑا آسان ہے نا، آپ 5-6 بم اٹھائیں، کچھ دستی بم ہاتھ میں پکڑیں، اچھی خاصی بندوقیں پکڑیں، یعنی انتہائی ایڈوانس اسلحہ آپ کے ہاتھ میں ہو اور اتنا اسلحہ جو آپ ہاتھ میں کیری نہیں کر سکتے، یعنی بھرے ہوئے ہوں، آپ کے بیگ بھرے ہوئے ہوں، آپ کے پاس بم ہوں، آپ کے پاس مختلف بندوقیں ہوں، آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو، اس کے باوجود اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ ایک ایسی جگہ پر گھس جائیں جہاں پہ عام حالات میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تو یہ انتہائی سوچنے کا مقام ہے کہ یہ دہشت گرد اتنی آسانی کے ساتھ آپ کسی پارک میں بھی نہیں جا سکتے، وہاں پہ بھی واک تھرو گیٹ لگا ہوتا ہے، وہاں پہ گھس جاتے ہیں اور پورے ملک کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو رات کو بتایا کہ مجھے کچھ انڈین میرے دوست مجھے میسیجز کر کے انڈیا سے پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کراچی سے بڑی وہ ڈسٹرب کر دینے والی خبریں آ رہی ہیں، تو میرے پاس ان کے بتانے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ کیا اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ یعنی جس ملک کے اندر اندرونی دشمن اسلام آباد تک پہنچ جائیں، وہاں پہ بلاسٹ کریں، پشاور ریڈ زون میں پہنچ جائیں، کراچی ہیڈ آفس پر حملہ کر دیں، وہاں کسی بیرونی دشمن کی ضرورت ہے؟ خان صاحب نے جی اس پہ بڑا سخت ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمدردیاں تو میری ہیں پولیس پر۔ ظاہر ہے عام لوگ مارے جاتے ہیں نا، یہ پالیسی میکر اور جو پاکستان کو ایسی جنگوں کے اندر جھونکتے ہیں ان کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن عام لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو خان نے کہا کہ ان تمام عام لوگوں کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ خفیہ ایجنسیوں کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ اتنا بھاری اسلحہ، وہ ساری تفصیل میرے پاس آ چکی ہے، لیکن کیا اس پہ آپ وقت ضائع کرنا کہ کتنی SSGs تھی، کتنی G3 تھی، کتنے دستی بم تھے، وہ کیا آپ کو بتانا۔ 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں، 2 کا تعلق دو کا تعلق شمالی وزیرستان سے، وزیرستان کے علاقے کے ہے، اسی طرح سے لکی مروت سے 1 کا تعلق ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے نا مارے تو گئے ہیں، لیکن یہ خفیہ ایجنسیوں کی ناکامی ہے۔ اور خان نے یہ کہا کہ یہ خاص طور پہ دہشت گردی کے خاتمے کا جو واضح حکمت عملی ہے اس کے ہونے کا فقدان ہے، اور پھر یہ سوالیہ نشان اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اتنی اہم جگہ پر دہشت گرد گھس کیسے گئے۔ اب ایک طرف یہ کارروائی ہوئی جو آپ کو میں نے بتا دی، آپ نے سن لی، پوری دنیا کے اندر جو ایک بے شرمی کی ساری حدیں پار ہوئی۔ دوسری طرف رات کو زمان پارک کے اندر پھر گرفتاری کا سین چل رہا تھا، پھر رات کو زمان پارک کے اندر لوگ اکٹھے تھے، وہ خان کو بچانے آئے تھے، خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آئے تھے، اور گرفتاری کی ایپیسوڈ اور پولیس کے ڈالے اور پولیس کی گاڑیاں وہ چکر لگا رہی تھی۔ یاد کریں، ایک طرف کراچی کے اندر رینجرز، فوج اور پولیس دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، دوسری طرف زمان پارک کے اندر ملک کا سب سے مقبول لیڈر، اس کے خلاف آپریشن چل رہا ہے، اور یہاں پہ نوجوان فیملیز ڈیفینڈ کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ ہے ملک کا، ذرا دیکھیے، یہاں عمران خان بڑا دہشت گرد ہے، عمران خان کو پکڑنا ضروری ہے۔ ریاست کی پرائیورٹی آپ دیکھیں، ذرا ترجیح دیکھیے کہ ریاست عمران خان کو گرفتار کرنے میں لگی ہوئی ہے، ریاست نے قوم کو اور میڈیا کو ادھر الجھایا ہوا ہے، اور ادھر کراچی کے اندر کیا ہو گیا۔ یہ انتہائی بے شرمی ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے اس کے بعد بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں، لیکن ظاہر ہے عمران خان کو دبا کے چھوڑنا ہے۔ اور یہ میرے سامنے
انصار عباسی صاحب سینئر صحافی، ان کا کالم آ گیا، آفتاب سلطان کو جاوید اقبال سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آفتاب سلطان کو جاوید اقبال کی طرح استعمال نہ کریں، یعنی میں نے کل بھی بتایا تھا آفتاب سلطان پر پریشر ہے کہ نیب کے اندر عمران خان کے اگینسٹ مقدمات بنائیں، ان کے خلاف سخت قسم کے کیس بنائیں تاکہ عمران خان کو نیب کے مقدمات کے اندر کسی بھی طرح سے پھنسایا جا سکے۔ یعنی یہ ایک اور چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ میں تو ریزائن کر دوں گا، یعنی وہ کہتے ہیں میرے پاس کیس ہے ہی نہیں، کیسے ہم عمران خان کے اگینسٹ کو کیس بنا سکتے ہیں جب اس نے کوئی کرپشن نہیں کی، یہ نیب کہتا ہے۔ لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ ضد کر رہی ہے کہ نہیں آپ کوئی بھی نیب کا کوئی بھی مقدمہ عمران خان کے خلاف بنائیں۔ اب وہ کہتے ہیں میں ریزائن کر دوں گا۔ تو انصار عباسی نے وہ کر دیا، کالم لکھ دیا کہ جاوید اقبال کی طرح جاوید سلطان کو، آفتاب سلطان کو ٹریٹ مت کریں، وہ اس پر اگر آپ نے زیادہ پریشر ڈالا اور جاوید اقبال والی سیاہ تاریخ دہرانے کی آپ نے کوشش کی تو پھر معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ایک طرف جی یہ سارا معاملہ عمران خان کو کرش کرنے کا، وہ جو میں نے آپ کو کہا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ عمران خان، دوسری طرف دیکھیے اپنے لوگوں کو کس طرح بچاتے ہیں۔ کل ایک میں نے ویڈیو کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا ڈی ایچ اے میں ایک چیتا بے قابو ہو گیا تھا، اس چیتے نے لوگوں کو زخمی کیا، 2 دن اسلام آباد کے اندر ایک خوف پھیلا رہا اور پھر چیتے کو جو ہے وہ پکڑا گیا اور پھر اس کا نام بھی رکھ دیا گیا اور کہا جا رہا ہے جی وہ تندرست ہے چیتا، تو یہ ہے وہ ہے، لوگ مرتے ہیں تو مر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر میں نے ایک فوجی جرنیل کا نام بھی بتایا تھا، اب ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، ریٹائرڈ جرنیل جس نے یہ چیتا رکھا ہوا تھا۔ اب اسلام آباد پولیس کی ذرا پھرتیاں دیکھیے، پڑھیے گا۔ تھانہ سہالہ کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 2 میں چیتے کا شہریوں پر حملہ، وقوع کا مقدمہ تھانہ سہالہ میں درج کر لیا گیا۔ یہ آفیشیل اسلام آباد پولیس کا ٹویٹر ہینڈل ہے، ویریفائیڈ، وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ درج کر لیا گیا مقدمہ نامعلوم ملزم کے خلاف دفعہ 324 289 تیپے کے تحت درج کیا گیا۔ چیتا کسی نامعلوم شخص نے گھر میں پالا ہوا تھا، چیتا کسی نامعلوم شخص نے گھر میں پالا ہوا تھا۔ ملزم نے خطرناک جانور رکھ کر شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا۔ ملزم کی تلاش جاری ہے، جلد گرفتار کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ذرا اندازہ کریں، ملزم نامعلوم ہے، نامعلوم، اور یہ جو نامعلوم ہے نا، وہ جو کیا نعرہ لگتا ہے، یہ جو نامعلوم ہے سب کو معلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، ان نامعلوموں نے پچھلے 70 سالوں سے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ابھی بھی یہ نامعلوم ہیں۔ اب پولیس نے بڑی وہ آسانی سے فوجی جرنیل کو نامعلوم کہہ دیا کہ وہ تو نامعلوم ہے اس کی وہ، لیکن ٹی وی پہ اور ہر جگہ پہ جگہ بچے کو پتا ہے کہ ایک فوجی جرنیل نے یہ چیتا رکھا ہوا تھا جو بے قابو ہو گیا، درندوں کی طرح انسانوں کو زخمی کیا اور اب مقدمہ نامعلوم پہ کٹ چکا ہے۔ تو یہ ہے اس ریاست کی پرائیورٹی۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے کہا ہے کہ کیونکہ معاہدے توڑے گئے ہیں وہ صرف سیکیورٹی اداروں پر حملے کریں گے اور پی ایس ایل کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا جی، بہت یہ جو ملک کے اندر ہو رہا ہے بڑی جلدی کے ساتھ، صدیق جان اس ساری سچویشن کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں، دہشت گردوں کی ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے تھے تو اسلام آباد میں خودکش حملہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے تاریخ پر غور شروع کیا تو پشاور میں دھماکہ کر دیا۔ اب سپریم کورٹ نے الیکشن پر حکم دینے کی طرف جا رہی ہے تو کراچی میں حملہ کر دیا۔ تو یہ یعنی ان کا یہ اشارہ ہے کہ جان بوجھ کے انتخاب ٹالنے کے لیے، الیکشن ٹالنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب اگر یہی حالات رہے، یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان کے پر سب سے زیادہ تنقید کرنے والے، وہ کہتے ہیں اگر یہی حالات رہے تو 3 ماہ بعد عمران خان کی مقبولیت دگنا ہو جائے گی۔ ریاست یا عمران خان، پہلے کون ہار مانے گا؟ یعنی کسی ایک کو وہ کہتے ہیں سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اور پھر شاہین صاحبائی صاحب چیف مارشل لا کمشنر، چیف الیکشن کمشنر، اپنے آپ کو مارشل لا کا جنرل سمجھ رہے ہیں اور کچھ گمراہ جرنیلوں کے ساتھ مل کر آئین اور قانون کو گھر کی لونڈی سمجھ لیا ہے، عدالتوں کا احترام بھی نہیں کر رہے، نئی خاکی سیاسی پارٹی بنا لی ہے، جب ریٹائرڈ ہوں گے تو دھوتی سمیت بھاگنا پڑے گا، جرنیل بچانے والے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ شرم کرو۔ بڑی جلدی کے ساتھ جی مظہر عباس صاحب، عمران خان کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے پچھلے 11 ماہ سے اپنے سپورٹرز کو چارج رکھا۔ آج پی ڈی ایم کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الیکشن کروائیں یا نہ، الیکشن سے رائے فرار ہی عمران خان کی کامیابی نظر آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے یہ الیکشن سے بھاگے بھی تو پھر بھی یہ عمران خان کی کامیابی ہے۔ انصار عباسی صاحب، عوام سے قربانی سب مانگتے ہیں لیکن کوئی 200 مہنگے ترین گالف کلبوں سے
ٹیکس نہیں مانگتا. تو یہ جناب, اور اسی طرح کل سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی سینٹ کے اندر بڑا واضح انہوں نے وہ اپلیکیشن پیش کی. انہوں نے کہا کہ سینٹ میں ججز, جرنیلوں اور قانون ساز جو قانون ساز ہیں ان کی مراد ختم کی جائیں. یعنی فوجی جرنیل جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ ارب پتی ہوتے ہیں. اس طرح ایک جج جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اس کی لاکھوں کی پینشن آ رہی ہوتی ہے, بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ مراد ختم کریں. یعنی اس ملک کا غریب نہیں, اس ملک کی اشرافیہ قربانی دے, تب جا کے یہ ملک بدلے گا اور بڑی جلدی کے ساتھ. جی ایک طرف تو میں نے آپ کو بتایا نا, ایک طرف میں نے آپ کو بتایا کہ دہشت گرد ریاست ان کو پکڑنے میں ناکام ہو گئی ہے, دوسری طرف ریاست کی پرائیورٹی دیکھیے. اور خبر یہ جناب, دہشت گردوں کے علاج کا کیس, محکمہ داخلہ نے ڈاکٹر عاصم اور دیگر کو کلین چٹ دے دی. یہ جی ڈاکٹر عاصم کا ہاسپٹل تھا, اس کے اندر دہشت گردوں کا علاج ہوا تھا, وہ کیس تھا. اب ایک طرف کراچی میں دہشت گرد بے قابو ہیں اور انتہائی سینسٹیو جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں, دوسری طرف ڈاکٹر عاصم جن پر دہشت گردی کا مقدمہ تھا, دہشت گردوں کے علاج کرنے کا مقدمہ تھا, ان کو کلین چٹ دی گئی ہے. اور پھر اس بدماشا کی بدماشی دیکھیے, گورنر کے پی کے حاجی غلام علی کہتے ہیں عدالت میرے لیے معزز ہے لیکن بلا نہیں سکتی. میں الیکشن کی ڈیٹ عدالت میں نہیں دوں گا, اپنے دفتر میں دوں گا. انہوں نے کہا مجھے آئین پروٹیکشن دیتا ہے, میں جو ہوں میں گورنر ہوں, لہٰذا مجھے کوئی عدالت نہیں بلا سکتی کہ عدالت مجھے بلائے اور میں عدالت کے سامنے پیش ہوں. وہ کہتے ہیں کسی کی یہ جرت نہیں ہے, کسی عدالت کے اندر جا کے جتنی چاہے عدالت حکم دے لے, میں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینے والا, میں الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اپنے دفتر کے اندر دوں گا. تو یہ ایک طرف بدماشیہ بے قابو ہے, دوسری طرف دہشت گرد بے قابو ہیں, تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور ملکی اداروں کی پرائیورٹی کیا ہے کہ زمان پارک جا کے گھیراؤ کرنا ہے اور عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. اور اسی سلسلے میں آپ زمان پارک کے اندر سرچ آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے, پولیس اور کارکن وہاں پہ سرچ آپریشن کر رہے ہیں کیونکہ آج بھی سی ٹی ڈی نے پنجاب کے مختلف 8 شہروں کے اندر آپریشن کیا. 8 سے زیادہ انہوں نے کوئی مشکوک افراد جو ہیں وہ گرفتار کیے ہیں, اور کراچی کے اندر بھی وہ تینوں دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے تھے. لہٰذا اس خطرے کو کے پیش نظر اب زمان پارک کے اندر بھی سرچ آپریشن شروع ہو چکا ہے جس میں پولیس بھی ہے اور کارکن بھی ہیں. تلاشی لی جا رہی ہے, آس پاس کھڑی ہوئی گاڑیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں یہاں پہ کوئی آئی ڈی یا کوئی کچھ ایسی یا کوئی مشکوک افراد وہ نہ ہوں, تو وہ اس وقت زمان پارک کے اندر اس طرح کا آپریشن ہو رہا ہے. بہرحال جی ملک بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہا ہے, بلکہ جا چکا ہے, اور ریاست جو ہے وہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ ایک شخص کو گرانے میں لگی ہوئی ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.